اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین صدق اللہ العظیم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ترجمہ: سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1209۔ اس حدیث میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ قرب خداوندی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کے لیے بھی دنیا اور مشاغل دنیا کو چھوڑنا ضروری نہیں، بلکہ ایک تاجر بازار میں بیٹھ کر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرما برداری اور صدق و امانت جیسے دینی قوانین کی پابندی کے ذریعے حضرات انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی معیت اور رفاقت تک حاصل کر سکتا ہے۔ دو شرطیں بیان فرمائیں کہ جس تاجر میں یہ دو چیزیں ہوں گی وہ قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 1، الصدوق، یعنی سچا ہو، کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے سچائی کو لازم پکڑے، کوشش کریں کہ سچ بولیں۔ نقصان ہوتا ہے، دنیا کا نقصان برداشت کر لیں، آخرت کا نقصان برداشت نہ کریں۔ دنیا میں کتنا نقصان ہو جائے گا، تھوڑا نقصان ہوگا، آخرت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں، کسی قسم کا بھی معاملہ کر رہے ہیں تو سچ کو لازم پکڑیں۔ کوئی عیب ہے، کوئی اس میں ایسی چیز پائی جاتی ہے تو گاہک کو صحیح بتلائیں، سچی بات بتلائیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ سچا ہو۔ نمبر 2، امانت دار ہو، یعنی امانت داری کا معاملہ کرنے والا ہو۔ چیز 2 نمبر ہے، یہ 1 نمبر کر کے بیچ رہا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں آپ لوگوں کو دھوکہ دے لیں گے لیکن قیامت میں بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ آپ ذرا تصور تو کیجئے کہ آپ تجارت کر رہے ہیں، سچ بولیں گے، امانت داری کا مظاہرہ کریں گے، قیامت والے دن اللہ آپ کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کی معیت عطا فرمائیں گے۔ یہ کتنا بڑا نفع ہے اور کتنا بہترین سودا ہے۔ آپ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اور دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں، اپنی زبان کو جھوٹ سے آلودہ کرتے ہیں اور امانت داری کو ایک طرف رکھ کر آپ سامنے والے گاہک کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ مال، یہ جھوٹ اور یہ بے ایمانی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی؟ مر جانا ہے، چھوڑ جانا ہے۔ اور اگر ایک گاہک آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کے ساتھ 2 نمبری کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں کا تھا، آپ اس سے کیسے معافی مانگیں گے؟ دنیاوی معاملات میں، حقوق العباد میں جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے، اگلا معاف نہیں کرے گا، وہ کسی صورت بھی معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ قیامت والے دن آپ کو حساب دینا ہوگا۔ تو ایک گاہک آیا، وہ پتہ نہیں کہاں کا تھا، آپ نے اس کو دھوکہ دیا، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے یار میں نے تو غلطی کی ہے، آپ کہاں جا کر اس کو تلاش کریں گے اور اس سے معافی مانگیں گے؟ اس لیے کوشش کیجئے یہ 2 صفات اپنائیے آپ اگر تاجر ہیں۔ نمبر 1 سچ، نمبر 2 امانت داری۔ یہ 2 صفات ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ایسا سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین صدق اللہ العظیم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ترجمہ: سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔
ترمذی شریف حدیث نمبر 1209۔ اس حدیث میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ قرب خداوندی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کے لیے بھی دنیا اور مشاغل دنیا کو چھوڑنا ضروری نہیں، بلکہ ایک تاجر بازار میں بیٹھ کر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرما برداری اور صدق و امانت جیسے دینی قوانین کی پابندی کے ذریعے حضرات انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی معیت اور رفاقت تک حاصل کر سکتا ہے۔ دو شرطیں بیان فرمائیں کہ جس تاجر میں یہ دو چیزیں ہوں گی وہ قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 1، الصدوق، یعنی سچا ہو، کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے سچائی کو لازم پکڑے، کوشش کریں کہ سچ بولیں۔ نقصان ہوتا ہے، دنیا کا نقصان برداشت کر لیں، آخرت کا نقصان برداشت نہ کریں۔ دنیا میں کتنا نقصان ہو جائے گا؟ تھوڑا نقصان ہوگا، آخرت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں، کسی قسم کا بھی معاملہ کر رہے ہیں تو سچ کو لازم پکڑیں۔ کوئی عیب ہے، کوئی اس میں ایسی چیز پائی جاتی ہے تو گاہک کو صحیح بتلائیں، سچی بات بتلائیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ سچا ہو۔ نمبر 2، امانت دار ہو، یعنی امانت داری کا معاملہ کرنے والا ہو۔ چیز 2 نمبر ہے، یہ 1 نمبر کر کے بیچ رہا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں آپ لوگوں کو دھوکہ دے لیں گے لیکن قیامت میں بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ آپ ذرا تصور تو کیجئے کہ آپ تجارت کر رہے ہیں، سچ بولیں گے، امانت داری کا مظاہرہ کریں گے، قیامت والے دن اللہ آپ کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کی معیت عطا فرمائیں گے۔ یہ کتنا بڑا نفع ہے اور کتنا بہترین سودا ہے۔ آپ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اور دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں، اپنی زبان کو جھوٹ سے آلودہ کرتے ہیں اور امانت داری کو ایک طرف رکھ کر آپ سامنے والے گاہک کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ مال، یہ جھوٹ اور یہ بے ایمانی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی؟ مر جانا ہے، چھوڑ جانا ہے۔ اور اگر ایک گاہک آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کے ساتھ 2 نمبری کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں کا تھا، آپ اس سے کیسے معافی مانگیں گے؟ دنیاوی معاملات میں، حقوق العباد میں جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے، اگلا معاف نہیں کرے گا، وہ کسی صورت بھی معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ قیامت والے دن آپ کو حساب دینا ہوگا۔ تو ایک گاہک آیا، وہ پتہ نہیں کہاں کا تھا، آپ نے اس کو دھوکہ دیا، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے یار میں نے تو غلطی کی ہے، آپ کہاں جا کر اس کو تلاش کریں گے اور اس سے معافی مانگیں گے؟ اس لیے کوشش کیجئے یہ 2 صفات اپنائیے۔ آپ اگر تاجر ہیں، نمبر 1 سچ، نمبر 2 امانت داری، یہ 2 صفات ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ایسا سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔